أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، کیا تم بہتر چیز کے بدلے کمتر چیز طلب کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بہت ساری جگہوں پر فٹ آتا ہے، خاص کر ان نعمتوں پر فٹ آتا ہے جو اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی اور عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ڈانٹا ہے جو اچھی نعمت ہو، نعمت مل رہی ہے اچھی نعمت، اس کے بدلے گھٹیا نعمت نہ تلاش کرو۔ اس میں ایک سب سے بڑی نعمت دیکھیے، کچھ باتیں آئیں دنیاوی متعلق اور بھی چیزوں کے متعلق، کھانے پینے رہنے سہنے اور دیگر لوازمات کے متعلق جو زندگی کا حصہ ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت کا ایک تذکرہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان اسلام کی حالت پر وفات پاتا ہے تو اسے جنت ملے گی، اور اگر اسلام کی حالت میں وفات نہ پائے، کفر کی حالت پر، نفاق کی حالت پر، کسی اور دین اور مذہب پر وفات پاتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ سب سے بڑی نعمت دیکھیں، دنیا میں جو نعمتیں ہوتی ہیں وقتی ہیں، چاہے جو نعمتیں مل جائیں وقتی ہیں، لیکن جو اسلام کی نعمت ہے، یہ اسلام کی نعمت آپ کو جو فائدہ دینے والی ہے وہ ہمیشہ کا فائدہ ہے، ہمیشہ کے لیے فائدہ والی نعمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا، دیکھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرما دیا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر احسان فرما دیا ہے۔ کیا کر کے احسان فرما دیا ہے؟ کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے، جو رسول انہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں کی ان پر تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں ان پر پڑھتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ تم اس سے پہلے کیا تھے؟ گمراہی میں لت پت تھے، ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے گمراہی سے کیسے نکالا؟ اپنے رسول کو بھیج کر کے، دین اسلام کو دے کر کے، کتاب و سنت کو دے کر کے انہیں جب بھیجا اور انہوں نے کتاب کے ذریعہ لوگوں کو پاک کرنا شروع کیا، لوگوں کو کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی تعلیم دینا شروع کیا، تو یوں لوگ گمراہی کے دلدل سے نکل کر کے اسلام کی روشنی میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ احسان کیا ہے مومنوں پر، تو ہم سب کو بھی دیکھیے اس احسان اس نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں، ابھی جو نئے مسلمان ہو گئے ہیں، کچھ دیہاتی کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، احسان جتلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ احسان جتلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر کے انہیں تربیت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہا، کہا دیکھو تو تم اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اسلام کی ہدایت کی توفیق دے دی ہے۔ کتنوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملی، تمہیں ہدایت کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان مانو۔ ہم اور آپ احسان جتلائیں، ہم اسلام میں اللہ پر احسان جتلائیں اور عالم علماء پر احسان جتلائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلائیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بھائی مسلمان ہو گئے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ کسی مطلب جو ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے اس طور پر کہ آپ اگر اسلام نہیں لاتے ہیں تو اس کا نقصان ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان،
ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت نواز دی ہے، اسلام کی ہدایت نواز دی ہے، اللہ کا احسان ہے، تو اس اللہ کے احسان کا ہم شکر ادا کریں۔ تو یہاں ایک بات اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جو ذکر کی ہے اس سے پہلے کی آیت میں، یعنی کہ نبی کا کام کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، احسان جتا کر کے کیا کہا، ہم نے تم میں ایک نبی بھیج دیا ہے، ہم نے تم پر احسان کیا ہے، اس صورت میں احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیج دیا ہے، جو رسول تمہیں پاک و صاف کرتے رہتا ہے، دلوں پر جو آلودگیاں آتی رہتی ہیں پاک و صاف کرتے رہتا ہے، اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہتا ہے۔ حالانکہ تم اس سے پہلے گمراہی کی دلدل میں تھے، اور ابھی بھی اگر یہ سلسلہ نہ جاری رہے تو تم پھر گمراہی کے دلدل میں چلے جاؤ گے۔ تو یہاں ایک احسان کی بات یہ ہے، بڑے احسان کی بات یہ ہے کہ کسی بھی سماج میں اگر تعلیم کا، سیکھنے سکھانے کا نظام ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ سیکھنے سکھانے کا اگر نظام ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، اسے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کتنے علاقوں میں، کتنے جگہوں پر، کئی جگہوں پر جاؤ، وہاں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کرنے والا نہیں ہے، کوئی صحیح ڈھنگ سے خطبہ دینے والا نہیں ہے۔ ان کی حالت دیکھیے، وہ چاہتے ہیں، ان کے دل میں تڑپ ہے، کاش کوئی آتا ہمیں دین کی تعلیم دیتا، سکھاتا، درس و تدریس ہمارے درمیان کرتا، لیکن جہاں یہ نعمت میسر ہے اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ تو ایسی نعمتوں کی بھی ہمیں اپنی زندگی میں عادت بنا لینی چاہیے، عادت بنا لینی چاہیے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلنے والی ہے۔ آپ دیکھیں گھروں میں روزانہ جھاڑو لگتا ہے، اگر نہ لگایا جائے تو گھر کے ذمہ دار بڑے بولتے رہیں گے، کیوں؟ روزانہ کا کام ہے، اس کے باوجود اگر ٹائم پر نہیں لگا ہے، نہیں دکھا ہے، بولتے رہتے ہیں تاکہ خواتین غافل نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اور یہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، گھر جب صاف ستھرا رہنا چاہیے، اتنا کیئر کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہمیشہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ہمیشہ ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے، وہ کتنا صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور یہ صاف ستھرا کب ہوگا؟ جب ہم علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیکھیں گے، پڑھیں گے، تب ہوگا۔ اسی لیے اس کا اہتمام جو ہوتا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تازہ، اور جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ایمان اس قدر تازہ نہیں رہتا جس قدر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے تازہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب رب العالمین کی آیات کی لوگوں کے درمیان تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں ان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ دل کیا ہے، یہ پھرتا رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، برائیوں کی طرف مائل ہوتے رہتا ہے۔ تو اگر یہ نظام، یہ سسٹم نہ رہے تو آپ دیکھیں ہم کبھی بھی گمراہی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم تجارت کرتے ہیں، کتنا وقت صرف کرتے ہیں، کتنا وقت لگا دیتے ہیں، بسا اوقات دن و رات اسی میں لگا دیتے ہیں حسب ضرورت۔ ایسے ہی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کا مطلب حصہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن آپ اس میں لگے رہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اس سے۔ تو آپ دیکھیں دین کی جب قدر ہوگی تو دین کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی بھی قدر ہوگی، دین کی جب قدر ہوگی تو دین سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کی بھی قدر ہوگی۔ کتنا ہم عادت بنا لیتے ہیں تجارت اور بزنس اور اسی طرح مطلب نوکری کرنا اپنی ہم عادت بنا لیتے ہیں، اس کے بغیر کیوں ہم نہیں چل پائیں گے؟ تو ہم کیا علم کے بغیر چل پائیں گے؟ علم کی روشنی لیے بغیر چل پائیں گے اس جگہ جہاں ہمیشہ چاروں طرف کیا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے، ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، تاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کہتے تھے دیکھیے کھانے پینے کی ضرورت انسان کو جس میں 2 یا 3 مرتبہ ہے، لیکن علم کی ضرورت ہمیشہ ہے، ہر سیکنڈ، ہر لمحے، ہر قدم پر علم کی ضرورت ہے۔ اگر ذرا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا، علم نہیں ہے کوئی بات بول دیا، علم نہیں ہے کوئی کام کر دیا، یا علم ہے لیکن بھول گیا ہے، بھولنے کی بیماری لگی رہتی ہے، بھول گیا ہے تو کیا ہے، پھسل جائے گا، راہ ہدایت سے بھٹک جائے گا۔
جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جو علم فائدے کی چیزیں ہیں، ہمیں ہدایت پر باقی رہنے والی سب سے بڑا احسان ہے، اس احسان پر قائم رکھنے والی ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، کہا کہ جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والا راستہ یہ ہے علم حاصل کرنا۔ ایسے ہی کہا اللہ رب العالمین جس آدمی پر خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ بھلائی کا دروازہ اس کے لیے کھول دے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ ایسے کہا دنیا میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ سب سے بہترین لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی صبح و سویرے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ سیکھ لے یا سکھا دے، کچھ سیکھ لے یا سکھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس آدمی کو اللہ رب العالمین بونس میں مکمل حج کا ثواب نوازتے ہیں۔ مکمل حج کا ثواب آپ آ کر کے کچھ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو میری مسجد میں صبح و شام آتا ہے، آنے کا مقصد دیکھیے ٹارگٹ، بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز سیکھ لے یا کوئی چیز سکھا دے، یعنی یہ نظام ہونا چاہیے، صبح و شام یہ نظام ہونا چاہیے۔ کہا جو مسجد میں میرے آتا ہے صبح و شام اس لیے آتا ہے کوئی چیز سیکھ لے یا کوئی چیز سکھا دے، تو کہا وہ آدمی مجاہد ہے، وہ آدمی گویا مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جہاد کا اسے ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اسی حالت میں مر جائے تو اسے شہید کا درجہ ملتا ہے، شہید کا درجہ ملتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں۔ اور کہا مسجد میں آنے کا مقصد اگر یہ نہیں ہے، کہا سیکھنا سکھانا یہ مقصد نہیں ہے، تو کہا اس چور کے مانند ہے، اس چور کے مانند ہے جو کسی کے جیب پر نظر رکھتا ہے کہ کب وہ آدمی جیب سے ہاتھ ہٹائے اور ادھر ادھر نظر پھیرے جیب مار دے۔ بہت سارے آتے ہیں، کب سلام پھیرے امام اٹھ کے بھاگیں، کب امام صاحب درس ختم کریں بھاگیں۔ کیا اس چور کے مانند ہوتا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیشہ لوگوں کی جیبوں کی نظر پہ رکھتا ہے کہ آدمی ادھر ادھر اجل ہو جیب مار دے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فضیلت میں ہے، اس طور پر کہ ہمیں انسان کو بہت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب تک اصلاح کرنے والے سماج میں ہیں تو لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں نہیں ہلاک کرے گا، تو اس سماج میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں اس لیے۔ اور اگر اصلاح کرنے والے خاموش ہو جائیں، سب خاموش ہو جائیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا، تباہ و برباد کر۔ یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس چیز کو زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو کبھی بھی اگر علم نہیں ہے، علم ایسا علم جو پختہ علم ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو، دل میں ہو، حاضر ہو۔ آپ دیکھیے اخبار والے، دیکھیے ٹیلی ویژن والے، کوئی خبر جو دینی ہوتی ہے بار بار گھماتے ہیں، 1 منٹ کی خبر بار بار گھماتے ہیں، 200 الفاظ لاتے ہیں، پھر وہی خبر گھماتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہی خبر بار بار گھمانے کا مقصد کیا ہے؟ دن بھر وہی چلاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے خبر بتانا، خبر تو آپ نے ایک مرتبہ سن لیا خبر۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کا برین واش کر دیں، آپ کے دل و دماغ میں کوئی چیز اچھی بیٹھی ہوئی ہے اس کو نکال کر کے باہر کر دے، ایک ایسی چیز مضبوط ڈال دے کہ آپ کے دماغ میں گھومے تو وہی گھومے اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ کیونکہ وہ آپ نے 1 بار سنی ہے، 2 بار سنی ہے، لیکن یہ خبر آپ نے 10 بار سن لی، 10 بار سن لی، گھوم رہا ہے، عقیدہ بن جاتا ہے، وہ آپ کا برین واش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علم کی ضرورت اتنی ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں وہی چھا جائے، راج ہو جائے اسی کا۔ ایسا نہ ہو ایک بار سن لیا بھول جاتا ہے آدمی، کام پر یاد ہی نہیں آتا ہے، کام پر وہ چیزیں یاد ہوتی ہیں جس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو نعمت ہے اس سے کمتر چیز نہیں تلاش کرنی چاہیے، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کرتے ہو، درس ہی نہ ہو، درس ہو تو ہمارے حساب سے ہو، ہماری خواہش کے حساب سے ہو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دیکھیے انسان کو دھیرے دھیرے دور کرتی جاتی ہیں اور ایسا ایک ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ آپ خیر سے دھیرے دھیرے محروم ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ خیر ایسی خیر ہے کہ سب سے بڑی خیر ہے،
اس سے آپ محروم ہوئے، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق دے، خاص کر جو نعمت اسلام ہے اسے اللہ رب العالمین ہمیں قدر کی توفیق دے اور اس کی شکر گزاری کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔